اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت نمبر 115 میں ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقْ جو مخالفت کرے الرسول کس کی؟ رسول کی من بعد اس کے ما تبین لہ الہدی کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی. تو ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد جس نے رسول کی کیا کی؟ مخالفت کی. وَيَتَّبِعْ اور پیروی کی چلا غیر سبیل المؤمنین مومنوں کے رستے کے علاوہ. ٹھیک ہے، مومنوں کے رستے پہ نہ چلا، مومنوں کے رستے کی مخالفت کی. نُوَلِّهِ ہم اسے پھیر دیں گے ما تولا فرمایا نُوَلِّهِ ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے ما تولا جدھر وہ پھرا، جدھر وہ پھرتا ہے. وَنُصْلِهِ اور ہم اسے داخل کر دیں گے جہنم دوزخ کے اندر. وَسَاءَتْ مَصِیرًا اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی. ان اللہ بے شک اللہ لا یغفر نہیں معاف فرمائے گا ان یشرک بہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَیغفر اور بخش دے گا ما دون ذالک اس کے علاوہ لمن یشاء جسے چاہے گا. وَمَن یشرک باللہ اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے فقد ضل تحقیق وہ گمراہ ہوا ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا. تو آج کے درس میں ایک ہی چیز بیان کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں چلے گی. جی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں چلے گی. کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن و حدیث کا رستہ بتایا ہے اس کو فالو کرے. اب بات پیچھے جا رہی تھی توما بن عبیرق کی. مقاتل نے روایت کیا ہے، لکھا ہے امام مقاتل نے کہ یہ شخص توما بن عبیرق جو منافق تھا، بظاہر کلمہ گو تھا، جب اس نے دیکھا بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو یہ وہاں سے بھاگ کے مکے آ گیا، مدینے سے مکے آ گیا. وہاں اس کا ایک دوست تھا، ٹھیک ہے، حجاج بن اللات سلمی، وہاں اس کے پاس ٹھہرا. اس نے توما کو اچھی طرح ٹھہرایا. توما کو یہ پتہ چلا، بعض وہاں مہمان کے گھر بھی جا کے نہیں آیا، تو اس کو پتہ چلا کہ اس کے گھر میں سونا پڑا ہوا ہے. تو اس نے رات کو اٹھ کر گھر کی دیوار میں سوراخ کیا کہ اس کمرے میں جاؤں اور سونا نکال لوں مہمان کے یہاں بھی جا کر. تو جب وہ چوری کرنے لگا چور پکڑا گیا، گھر والوں نے اسے پکڑ لیا. انہوں نے اسے سنسار کرنے کا ارادہ کیا، انہوں سنسار کرو، سزا دو اس کو. لیکن جو اس کا دوست تھا حجاج بن اللات سلمی، اس کو حیا آئی کہ وہ اس کا مہمان تھا، اس لیے اس نے کہا کہ جناب اس کو چھوڑ دو. گھر والوں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے خاندان نے. اب وہ وہاں سے نکل کر بنو سلیم کے ایک علاقے میں چلا گیا اور وہاں جا کر بتوں کی پوجا کرنا شروع ہو گیا، یعنی مرتاد ہو گیا. تو جو منافقت کرتا ہے اس کا تو ویسے ہی حال بڑا برا ہوتا ہے. منافق بندہ صحیح نہیں ہے، سب کچھ چھن جاتا ہے اسے. منافقت نہیں کرنی چاہیے. اندر باہر سے بندے کو ایک ہونا چاہیے، ظاہر باطن ایک ہو، جلوت خلوت ایک ہو، ٹھیک ہے، عملی اعتقادی ہر اعتبار سے پختہ ہونا چاہیے. مومن بن کے رہے، منافق نہ رہے. تو دیکھو مومن سے منافق بنا، منافق سے جا مرتاد ہو گیا. وجہ کیا بنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. جب ان کے متعلق حضور نے فیصلہ فرما دیا، اب یہ باز نہ آیا، بھاگا، تو کہاں بھاگ کے جائے گا؟ پھر کہیں کا بھی نہیں رہے گا. تو
ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ پھر وہاں سے تاجروں کی طرف نکلا، تاجروں کی طرف نکلا تو جب وہ سوار ہوا تاجروں کے ساتھ کشتی میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں اس نے وہاں بھی باز دیا، وہاں کسی کی چیز چرائی تو انہوں نے اٹھا کے اس کو سمندر میں پھینک دیا، جا جان چھٹے تیرے کو۔ تو اس طرح یہ غرق ہوا تومہ بن ابیرق جو شخص تھا۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جائز ہے، اور دوسری بات کہ مسلمانوں کے رستے سے ہٹ کر چلنا جائز ہے، کیونکہ مسلمانوں کا جو رستہ ہے وہ کیا ہے؟ اطاعت رسول کا راستہ ہے، تو اس سے ہٹنا اطاعت رسول سے ہٹنا ہوگا۔ مسلمانوں کا رستہ کیا ہے؟ نماز والا، مسلمانوں کا رستہ ہے قرآن والا، مسلمانوں کا رستہ ہے سچ والا، عدالت والا، انصاف والا، ہیں جی، بندوں کے حقوق کو پورا کرنے والا، ہیں جی۔ بے حیائی والا رستہ مسلمانوں کا رستہ نہیں ہے، قرآن و سنت والا رستہ مسلمانوں کا رستہ ہے، لہٰذا اس سے ہٹنا نبی کی اطاعت سے دور ہونا ہے، خلاف ورزی کرنی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کا اجماع ہے، اتفاق ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہی حجت اور دلیل ہے۔ جس بات کو مسلمان جس بات پر متفق ہو جائیں، ٹھیک ہے، جمع ہو جائیں، تو یہی اس کام کے صحیح ہونے کے لیے دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مخالفت جائز ہے، جیسا کہ کتاب و سنت کی مخالفت جائز ہے، مسلمان کتاب و سنت پر جمع ہے۔ اب اس کی مخالفت کوئی اٹھ کے کہتے نہیں جی داڑھی رکھنا کوئی جائز نہیں، کوئی ضروری نہیں، تو یہ اس کا فساد ہو سکتا ہے، جب کہ نبیوں کی بھی سنت ہے، صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، تبع تابعین کی بھی ہے، انبیاء کی بھی ہے، اور حضور کی امت اس پر عمل بھی کرتی آ رہی، اس کا اجماع ہے اس پر۔ اب کوئی ایک اٹھ کے کہہ دے تو اس کی بات کو فالو نہیں کیا جائے، ٹھیک ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس آیت کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ یہ آیت کیا اجماع کے حجت ہونے پر دلیل ہے، یہ والی آیت کہ اس پر لوگ متفق ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں نے قرآن کو 300 بار پڑھا ہے، 300 بار میں نے قرآن کو پڑھا ہے، اور یہ والی آیت پر جب میں پوچھا تو میں نے بھی اس کو ایسا ہی پایا ہے کہ یہی آیت جناب والا اجماع بھی ہے اس کے اوپر، اور یہ دلیل بھی ہے، حجت بھی ہے۔ رسول اللہ کی مخالفت جائز ہے، اس پر امت کا کیا ہے؟ اجماع ہے، اور یہی حجت ہے، دلیل ہے یہ آیت، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا رستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی دست قدرت خالق کا اس پر ہے کہ جو جماعت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور مستدرک للحاکم کے اندر ہے کہ سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کی پیروی کرو، بڑی جماعت کی، اور جو اس گروہ سے جدا ہو گیا وہ جہنم میں گرا۔ تو اس سے واضح ہے کہ حق جو ہے مذہب اہل سنت و جماعت ہے، کیونکہ یہی مسلمانوں کی اکثریت کا بھی ہے اور یہی بڑی جماعت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی جماعت کس کی ہے؟ اہل سنت و جماعت کی ہے۔ تو حدیث مبارکہ بھی ہے کہ سواد اعظم کے ساتھ لگے رہو، اس سے ہٹو گے تو جہنم میں گرو گے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آقا اسلام نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک ہی ناجی ہوگا، نجات والا ہوگا۔ فرمایا کون؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ کار پر ہوگا۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں وہ مذہب عطا کیا، وہ جماعت عطا کی۔ تو یہ جو تھا تومہ بن ابیرق، اس نے نافرمانی کی تو کیا حال ہوا؟ ایمان سے بھی گیا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر، اللہ اس کو نہیں معاف کرتا جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ یہ مشرک تو نہیں تھا نا، پہلے تو گناہ ہی ہوا، چوری ہوئی، اگر شرک میں نہ پڑتا اور واپس آ جاتا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا، کیونکہ شرک کے سوا اللہ تعالیٰ کہ ہاں ہر معافی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، شرک کے علاوہ جناب والا اللہ تعالیٰ ہر معاملے کو معاف فرما دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت
ایک یہ بھی اس کا پیچھے سے تعلق ہے، اور ایک اور اس کا شان نزول جو بیان کیا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص جو عرابی تھا، دیہاتی، یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، گناہوں میں غرق ہوں، ڈوبا ہوا ہوں، اس کے سوا کہ جب سے میں نے اللہ کو پہچانا اور اس پر ایمان لایا، اس وقت سے کبھی میں نے اس کے ساتھ شریک نہیں کیا، شرک نہیں کیا ہے۔ گناہ گار ہوں، گناہوں میں ڈوبا ہوں، لیکن ہاں جب سے میں نے اللہ کو پہچانا، توحید کا اقرار کیا ہے، تب سے میں نے اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا ہے، شرک نہیں کیا ہے، اور کسی کو اس کے سوا کارساز حقیقی نہیں بنایا، اور جرت اور دلیری کے ساتھ گناہوں میں مبتلا نہ ہوا۔ ایک پل بھی میں نے یہ گمان نہ کیا کہ میں اللہ سے بھاگ سکتا ہوں، جرت و دلیری میں نے اس پہ نہیں کی ہے، اور یہ بھی گمان نہیں کیا کہ ہر وقت میں اس کی گرفت میں ہوں۔ ٹھیک ہے، یا رسول اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، اب شرمندہ ہوں، یعنی تائب ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، تو اللہ کے یہاں میرا کیا حال ہوگا؟ یہ ساری عرضیاں حضور کی بارگاہ میں آ کر پیش کی، تو اللہ نے اس آیت کو نازل فرما دی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ ایک شرک نہ ہوئے، اس تو علاوہ کوئی بھی بندے کا گناہ ہوئے، رب چاہے گا معاف فرما دے گا، شرک معاف نہیں ہوگا۔ اور یہ اس سے آپ توجہ کریں، ذالک لمن یشاء، جو چاہے گا، جو، اب یہ نہ کوئی دلیل بنا لے کہ ٹھیک ہے جناب وہ گناہ گار دے پھر کیو اللہ معاف کر دے گا، تو اب دلیر ہو کے گناہ کیا جا رہا ہے، یہ سے ثابت نہیں ہوتا۔ لمن یشاء فرمایا جسے چاہے گا معاف کرے گا۔ تیرے پاس کیا اتھارٹی ہے بھائی، تو دلیری سے گناہ کر رہا ہے، معاف کر دے گا، بیب دے صدقے معاف کر دے گا، پتہ نہیں کڑے کڑے گناہ کی تیرے ہے جناب۔ تو علماء فرماتے ہیں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے گناہ کبیرہ، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ تمام گناہ قابل مغفرت ہیں، معاف ہو سکتے ہیں، معاف یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ معاف ہی نہیں ہو سکتا، شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں اس کی مغفرت کا طریقہ الگ ہے، وہ یہ ہے جب تک جس بندے کا حق ہے وہ معاف نہ کرے گا تب تک اللہ معاف، لیکن معاف تو ہو سکتے ہیں نا، معاف، لیکن شرک معاف نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے، بندوں کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، وہ معاف ہو سکتا ہے۔ لیکن لمن یشاء سے یہ بھی پتہ چلا کہ کفر و شرک کے علاوہ گناہوں کی بخشش یقینی نہیں ہے، اور میں بخشا ہی ہوں، بھائی تیرے پاس یقین رکھنے کی کیا اتھارٹی ہے؟ نماز تو نہیں پڑھتا، توبہ تو نہیں کرتا، قرآن کو تو ہاتھ نہیں لگاتا، اللہ کی بارگاہ میں روتا تو نہیں ہے، معافی تو نہیں منگتا، تو کہڑا یقین لئی بیٹھے ہیں؟ کہڑا تیرے کو سرٹیفکیٹ آ گیا؟ کہڑے پیر نے تینوں ایڈی وڈی کٹھی پہ آ دیتی ہے جڑی تو نہ جناب کوئی عمل کردا ہی نہیں، قرآن دے نڑے نہیں جاندا، نمازاں دے، تے میرا پیر، میرا پیر، پیر نو بھاویں خود لتر پین، ہاں تو پیر تب ہے جب پیر کی تعلیمات پہ چلے اور اس کا پیر بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو، خلاف نہ ہو، حمایت میں ہو، اس کے تابع ہو، اور پیر بھی خلاف ہو، اور مرید نے کہا کوئی لوڑ نہیں نماز پڑھن دی، تے خواب ویندا ہوئے ستیاں ستیاں چرپائی دے میں بخشیا جاؤں گا، تو یہ جہالت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ تو پیر اگر ڈرنے والا ہے، خوف خدا والا ہے، قرآن و سنت کے موافق چلنے والا ہے، اور پھر آگے اپنے مریدین کو بھی، چاہنے والوں کو بھی قرآن و سنت کے قریب کرتا ہے، خوف خدا دلاتا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پیر کی بھی بخشش فرما دے، اور پیر کے ہاتھ میں مریدوں کی بھی بخشش فرما دے، پھر تو سب کے وارے نیارے ہو جائیں۔ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا تو گمراہ بندوں کی نہ بخشش نہیں ہے، یعنی جو اس طرح یقین بنایا ہوا، تو یقین اس طرح نہیں بنا سکتے کہ ہم بخشے جائیں گے۔ ہاں ذالک لمن یشاء، اللہ جسے چاہے، لیکن ہمارے پاس یقین تو نہیں ہے نا۔ لیکن یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، وہ نا امید اس طرح نہیں ہونا کہ آگ اس کی بارگاہ میں توبہ طائب کرنی ہے، گناہ کر کے گھر نہیں بیٹھ جانا پتھر بن کے، تو یہ بیان کرنے کا مقصد ہے۔ تو فرمایا کہ یقین نہیں ہے بلکہ امید ہے، بلکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے چاہے بخشے، جسے، تو بندہ امید ہی کر سکتا ہے، یقین تو نہیں کر سکتا کہ میری بخشش ہی بخشش۔ اب اللہ کسے چاہے گا یہ معلوم نہیں ہے، اس لیے امید اس لیے بولا کہ کسے چاہے گا، مجھے تو نہیں پتہ کہ مجھے چاہے گا کہ نہیں چاہے گا، ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ مجھے چاہے گا یا نہیں چاہے گا،
لیکن اگرچہ ہمیں امید ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی رحمت پر سہارا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ گھر بیٹھ جائے، گناہ کرتا رہے، نیکیوں کی طرف آئے نہ، توبہ کی طرف آئے نہ، استغفار کی طرف آئے نہ۔ تو اللہ کسے چاہے گا یہ بندے کو معلوم نہیں ہے۔ لہٰذا یہ آیت گناہ پر دلیر نہیں کرتی بلکہ گناہ سے روکتی ہے، بلکہ گناہ سے کیا کرتی ہے؟ بھائی رک جا، تیرے کو کوئی اتھارٹی نہیں، تیری کل بخشش ہو جائے گی، جواب دینے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا